یہ نہیں ہے صبح بھی نہیں آیا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. صلى الله عليه وسلم. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا سيدي ليت لنا نصيب في قارون الدنيا إنه لذو حظ نصيب عظيم واحد فيها. فقال له الذين أوتوا العلم بما وعد الله في الآخرة ويلكم كلمة زجر ثواب الله في الآخرة بالجنة خير لمن آمن وعمل صالحا مما أوتي قارون في الدنيا ولا يلقاها أي الجنة المثاب بها إلا الصابرون على الطاعة وعن المعصية. وخرج على قومه في زينته. بس قارون نکلا اپنی قوم پر فی زینته اپنی زینت اور فیشن میں اپنے مال اور دولت میں باتباعه الکثیرین بہت سارے تابعداروں کے ساتھ رکبانا سوار تھے متحلین بملابس الذهب والحریر اور مزین تھے سونے اور ریشم کے لباسوں سے علی خیول و بغال گھوڑوں اور خچروں پر. وہ گھوڑے اور خچر متحلیتاً کہ وہ بھی مزین تھے وہ بھی آراستہ پیراستہ تھے. 4000 آدمی تھے 300 غلام تھے دائیں طرف اور 300 غلام بائیں طرف تھے اور دھوم دھام کے ساتھ نکلا. 300 غلام دائیں طرف تھے اور 300 جاریات دائیں طرف 300 جاریات بائیں طرف. یہ اسرائیلی روایات ہے اس میں غلطی ہو جائے تو کوئی ایسی بات نہیں لیکن یہی لکھا ہے حضرات نے کہ دائیں طرف 300 غلام تھے اور 300 جاریات بائیں طرف تھی. قال الذين يريدون الحياة الدنيا تو کہا ان لوگوں نے جو دنیا کی زندگی کو چاہتے ہیں قریب زندگی کو چاہنے والے نے کہا بطور غبطہ نہ بطور حسد یا لیت لنا اے کاش یا یوں کہو کہ یا کے بعد قوم محذوف ہے یا قوم لیت لنا مثل ما کاش ہمارے لیے مثل ما اوتی قارون جو قارون کو دیا گیا ہے اس کا مثل ہمارے لیے ہوتا اس کے برابر ہمارے لیے ہوتا دنیا میں. انہ لذو حظ بے شک قارون لذو حظ عظیم بہت بڑے نصیبے والا ہے بڑا خوش قسمت ہے. ہر طرح کی چیز اس کے پاس موجود. حظ نصیب حصہ قسمت. وافن پورا یہ دنیا میں اس کو پورا سب کچھ مل گیا ہے. وقال الذين اوتوا العلم اور کہا ان لوگوں میں اوتوا العلم بفناء الدنيا وبقاء الآخرة جن کو علم ملا ہے کہ دنیا فانی ہے
اور آخرت باقی ہے. یا اوت العلم بالثواب والعقاب، یا اوت العلم بما وعد اللہ فی الآخرت، آخرت میں جو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے ہیں. تو انہوں نے کہا ویلکم، تم پر افسوس اور ہلاکت ہے. ویلکم اگر ترکیب کرے تو ویلکم الزمکم اللہ ویلکم، اللہ تعالیٰ تمہارا ویل تمہارے ساتھ لازم کر دے. ہلاکت، تباہی، جہنم کی وادی. ایک کلمہ تبلیغ ہے. ثواب اللہ خیر، آخرت میں جنت کا ثواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے بہتر ہے. لمن آمن وعمل صالحا، ایمان اور عمل صالح والی کے لیے تو یہ بہتر ہے. مما اوتی قارون فی الدنیا، جو قارون کو دیا گیا ہے دنیا میں، اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کا ثواب آخرت میں بہت ہی بہتر ہے. ولا يلقاها الا الصابرون، ولا يلقاها ایک معنی یہ ہے، اور نہیں ملتی ہے یہ جنت، یا نہیں ملتا ہے یہ کلمہ الا الصابرون مگر صابرون کو، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو یہ کلمہ یا جنت ملتی ہے. کون سا کلمہ؟ ثواب اللہ خیر لمن آمن. اور یا یہ لا یلقاها نہیں ملتی ہے یہ جنت المثاب بها، جس جنت کے ساتھ ثواب دیا جائے گا، مگر صابرین کو. اور یلقاها کا دوسرا ترجمہ جو لغوی معنی ہے، اور یہ بات نہیں ڈالی جاتی ہے الا الصابرون مگر صابرین کے دلوں میں. صابرین کے دلوں میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ ثواب اللہ خیر لمن آمن. علی الطاعت، جو صبر کرتے ہیں طاعت پر، جو صبر کرتے ہیں معصیت سے، جو صبر کرتے ہیں مصیبت پر، جو صبر کرتے ہیں لذات سے. فخسفنا به وبداره الارض، جو تکبر اور علو کرے گا تو ہم اس کو پستی میں لے جائیں گے. اس لیے اس کے ساتھ تکبر کے مناسب سزا ملی. تکبر کے ساتھ مناسب کیا ہے؟ تکبر کے معنی علو، تو اس کو زمین کے اندر کی بیچ کے پستی میں لے جائے گا. فخسفنا به، پس ہم نے دھنسا دیا اس کو. وبدارہ، اور بعض بنی اسرائیل نے کہا کہ جب وہ دھنس رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مطلب یہ ہے کہ ان کا مال رہ جائے حضرت موسیٰ کے پاس، تو وبدارہ اس کا مکان بھی اندر دھنس گیا. جس مکان کے اندر سب کچھ تھا اس کا مال بھی دھنس گیا. فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ، بس اس کے پاس نہیں تھی من فئۃ کوئی جماعت، ینصرونہ جو اس کی مدد کرتی اللہ تعالیٰ کے سوا، اور اللہ تعالیٰ کو مدد کرے گا نہیں. کان کے لیے من فئۃ ینصرونہ اسم ہے اور لہو خبر ہے. من دون اللہ من غیر اللہ بأن یمنعوا عنہ الہلاک، تو اس سے ہلاکت کو دفع کرے. یا کان تامہ ہے فما وجد له فئۃ ینصرونہ، فما کان من المنتصرین، اور نہیں تھا وہ انتقام لینے والوں میں سے. خود بھی انتقام نہیں لے سکتا تھا، جماعت کے ذریعے سے بھی نہیں لے سکتا تھا. فئۃ جماعت کو کہتے ہیں، فا یفیع کے معنی واپس ہونا. وہ جماعت جن کی طرف لوگ واپس ہوتے ہیں تاکہ وہ ہماری مدد اور حمایت کرے، اس کو فئۃ کہتے ہیں. لوگ انفرادی طور پر جماعت کے پاس آتے ہیں تاکہ جماعت مدد کرے. اب جب دنس گیا فأصبح الذین تمنوا مکانہ بالامس یقولون، اور صبح کی ان لوگوں نے تمنا مکانہ، جنہوں نے تمنا کی تھی مکانہ قارون کے مرتبے کی، جو قانون کے مرتبے کی تمنا کر رہے تھے. مکان سے مراد مرتبہ. بالامس کل.
جنہوں نے پرسوں کی تھی تو وہ مراد نہیں ہے. کہتے ہیں نہیں یار، امس من قریب، کل ہو یا پرسوں ہو، عن قریب، جنہوں نے ان کی تمنا کی تھی کہ ہم انہی کی طرح ہو جائیں. یقولون، کہتے رہے، وَكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ، وَكَأَنَّ اللَّهَ، اس میں بصریین کہتے ہیں کہ یہ ویک تعجب کے لیے ہے اور کأن تشبیہ کے لیے ہے، اور یا کاف بمعنی لام ہے. تو معنی یہ ہے کہ وہ تعجب ہے، اور کأن لأن اللہ یبسط الرزق، کاف بمعنی لام، لأن اللہ یعنی یا تشبیہ کے لیے ہے اور تشبیہ بمعنی تعلیل ہے. وہ تعجب ہے لأن اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے اس کے لیے رزق کو کھولتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے رزق کو تنگ کرتا ہے. رزق کی وسعت مقبولیت کی علامت نہیں، رزق کی تنگی مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے. اور کوفیین کہتے ہیں کہ وے کا ان میں یہ وے کا اصل میں ہے وے لکا، وے لکا سے مخفف ہے اور بعد میں اعلم مقدر ہے. معنی یہ وے لکا اعلم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، وے لکا تم پر افسوس ہے، تم پر ہلاکت ہے، سمجھ لو کہ اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے تو رزق وسیع کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے تو رزق تنگ کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کا نتیجہ ہے، مقبولیت کا نتیجہ نہیں ہے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ وے کأن، یہ بمعنی علم تعلم ہے، یہ ایک ہی کلمہ ہے، دو نہیں ہے. اور وے کأن اے علم تعلم، معنی یہ کہ علم تعلم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ، یہ آسان ہے. اور چوتھی توجہ یہ ہے کہ وے کأن میں وے کلمہ تعجب ہے اور کاف خطاب کے لیے ہے. وے تعجب کرو، کاف تم سے کہتا ہوں کہ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کا کھولنا لوگوں کے لیے یہ موجود ہے. تو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء مبتدا اور خبر محذوف، یہ چوتھی ترکیب سمجھ گئے. وہ کلمہ تعجب، کاف خطاب کے لیے ہے، ان اللہ یبسط الرزق یعنی بسط اللہ الرزق لمن یشاء موجود، اللہ تعالی فراخی دیتا ہے رزق میں، یہ ہمارے سامنے ہے، مشاہد موجود ہے، مشاہد ہے. یہ چار ترکیبیں ہو گئیں. اس میں سب سے آسان یہ ہے جو کوفیین کہتے ہیں کہ وے لکا اعلم ان اللہ یبسط، اور یا نمبر 3 کہ وے کا ان بمعنی علم تعلم، وے کا بمعنی علم تعلم، اور ان اللہ یبسط الرزق یہ اس کے بعد ہے علم تعلم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، وے کا بمعنی علم تعلم. سمجھ لو کہ اللہ تعالی فراخی دیتے ہیں رزق کو جس کے لیے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، اور تنگی کرتے ہیں. اور یضیق علی من یشاء، اور وہ اس میں فعل ہے بمعنی اعجب، تعجب کرو، یا اعجب
اے انا یعنی میں تعجب کرتا ہوں، تعجب کی بات ہے، یعنی ہر ایک آدمی کا میں تعجب کرتا ہوں. اور کاف بمعنی لام ہے، یعنی لأن اللہ، تو وہ اس میں فعل بمعنی تعجب ہے، تعجب کرتا ہوں یا تعجب کرو. اور کاف بمعنی لام ہے، لأن اللہ یبسط، یہ کوفیین والے مسلک کو لے لیا. توبہ بصریین کے مسلک کو لے لیا، جو سب سے پہلا بیان کیا تھا بصریین، اس کا مسلک لے لیا. کوفیین تو آسان کہتے ہیں کہ وہ کا اصل میں وہ لگا ہے. اور کاف بمعنی لام ہے، کاف لام کے معنی ہے یعنی لأن اللہ. اور اگر کاف کو تشبیہ کے لیے قرار دے تو بیضاوی نے یہ کام کیا ہے کہ اس میں تکلف ہے. لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ تعالی ہم پر احسان نہ کرتے اور ہم بھی قارون کے ساتھ قارون کی طرح ہوتے، ہم بھی قارون کی طرح ہوتے تو لخسف بنا، اللہ تعالی ہم کو بھی زمین میں دھنسا دیتا. لخسف بنا لخسف بنا، وَكَأَنَّهُ تعجب ہے، كَأَنَّهُ لِأَنَّهُ اس لیے کہ شان یہ ہے، لا يفلح الکافرون، کافرین کو کامیابی نہیں ملتی. کافر سے مراد جو اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں. جیسے قارون، تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین، تلک الدار الآخرۃ، آخرت وہ آخری مگھر یعنی جنت. یہاں سے ذکر بقاء الآخرت ہے، ما قبل میں ذکر فناء الدنیا. یہ جنت نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، ہم اس جنت کو مخصوص کرتے ہیں. نجعلها نخصها، نجعلها ہم اس جنت کو کر دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں ان لوگوں کے لیے لا یریدون علوا فی الارض، جو نہیں چاہتے ہیں تکبر زمین میں، بالبغی ظلم کے ساتھ، فساد کے ساتھ، معصیت کے ساتھ. ولا فسادا اور نہ فساد چاہتے ہیں. فساد کیا ہے؟ معاشی کا عمل فساد ہے، تکبر کرنا فساد ہے، شرک کرنا فساد ہے، انبیاء کا مقابلہ فساد. والعاقبۃ للمتقین، اور بہترین انجام متقیوں کے لیے ہے. جو متقی ہے عقاب اللہ، ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، یا متقین بچتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بعمل الطاعات. لا یریدون میں مبالغہ ہے، جو تکبر کا کرنا تو دور کی بات ہے، تکبر کا ارادہ بھی نہیں کرتے. فضلا عن العمل، لا یریدون میں یہ ہے مبالغہ. اب فرماتے ہیں کہ جنت میں ہم کیا دیتے ہیں؟ من جاء بالحسنۃ، جو پیش کرے گا بالحسنۃ نیکی اچھائی، فلہ خیر منہا، اس کے لیے بہتر ہے اس کے حسنے سے. الحسنۃ بعشر امثالها، فلہ خیر منہا یعنی ثواب، اس کے لیے ثواب ہے. منہا یعنی بسبب الحسنۃ. مصنف یہ کہتے ہیں کہ حسنۃ مراد لا الہ الا اللہ لیتے ہیں اور منہا کو سببیہ بناتے ہیں. اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ معنی یہ ہے فلک، جو حسنہ کرے گا تو اس کے لیے اس کا بہتر ہے. بہتر کا مطلب یہ ہے کہ ثواب بہتر ہے 10 تک، وهو 10 امثالها. ومن جاء بالسیئۃ، اور جو سیئہ پیش کرے گا لائے گا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات، تو بدلہ نہیں دیا جائے گا ان کو جو برائیاں کرتے ہیں. ہونا چاہیے فلا یجزون، لیکن اس میں ظاہر ہو، اس میں ضمیر کی جگہ رکھا گیا قباحت بیان کرنے کے لیے کہ وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کی ہیں جن کو دوبارہ ہم ذکر کرتے ہیں. الا ما كانوا يعملون، الا جزاء ما كانوا يعملون، مگر ان کے اعمال کی جزا، صرف ایک جزا ملے گی. اے مثلہ، اس کے عمل کا مثل. جس نے 1 درہم خرچ کیا اس کو 10 درہم مل جائیں گے.
جس نے شرار اور شر میں اور خرابی میں 1 درہم خرچ کیا تو اس کو 1 درہم کم کی عقوبت ملے گی. العاقبۃ فی الآخرۃ لکم کما ان العاقبۃ فی الدنیا لکم. دنیا میں بھی آپ کا اچھا انجام ہے، آخرت میں بھی. دنیا بھی اچھا انجام کیا ہے؟ ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک جس نے قرآن کریم آپ کے اوپر اتارا، جس نے قرآن آپ کے اوپر اتارا، تو لرادک الی معاد، وہی اللہ آپ کو واپس لائیں گے. الی معاد، واپسی کی جگہ پر، جو آپ کی واپسی کی جگہ ہے مکہ مکرمہ. فرض علیک انزل، یا فرض علیک اوجب علیک العمل بالقرآن، جس نے آپ کے اوپر عمل بالقرآن لازم کیا ہے. تو لرادک الی معاد، وہ آپ کو مکہ مکرمہ واپس لائیں گے. بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ مروی ہے. اور ایک روایت لرادک الی معاد، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر لائیں گے، مقام شفاعت کبریٰ، جس میں سب لوگ پریشان ہوں گے، آپ شفاعت کریں گے. لرادک الی معاد، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو لائیں گے جنت میں. جنت معاد ہے اس لیے کہ جنت سے ہمارا دادا جان نکالا گیا تھا، تو پھر واپس وہاں جائیں گے. تو وہ واپسی کی جگہ ہے. واپسی کی جگہ اس کو کہتے ہیں جہاں سے آدمی آیا ہو پھر واپس چلا جائے. تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشابہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر سے نکالا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل یا ان کے بعد یوشع علیہ السلام کے زمانے میں یا سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل پھر مصر آ گئے. اسی طرح آپ کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا ہے تو آپ دوبارہ مکہ مکرمہ آ جائیں گے. وَكَانَ قَدْ اشْتَاقَهَا، اور جحفہ کے مقام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق پیدا ہوا مکہ کی طرف. ربی اعلم من جاء بالہدی، آپ کہہ دیں کہ میرا رب خوب جانتا ہے من جاء بالہدی، اس کو جو ہدایت کو لائے گا، یعنی جو ہدایت پیش کرے گا. تو اعلم بمعنی عالم مصنف کہتے ہیں، اس لیے کہ اعلم اس میں تفضیل ہے اور اس میں ظاہر میں عمل نہیں کرتا، اس میں ظاہر میں، تو اس لیے اعلم من کل احد یعلم من جاء بالہدی، یعلم مقدر ہوگا. جہاں اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ اس کے بعد با ہو تو وہاں بھی مصنف یعلم مقدر کرتے ہیں. یہاں تو چلو یا اعلم بمن جاء نہیں ہے، من آیا ہے، لیکن جہاں بمن جاء ہو تو وہاں کہاں مصنف چھوڑتے ہیں، وہاں بھی کہتے ہیں یعلم، وہاں بھی یعلم، وہاں تعویلات کرنی پڑتی کہ کیا علم کا. کہتے ہیں تعویلات میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اور اسماء میں اس میں تفضیل نفس فعل کے معنی میں ہے. اس میں تفضیل اپنے معنی میں نہیں ہے. یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلم بالغیب ہے اور دوسرے عالم ہے، یعنی دوسروں کا مقابلہ نہیں کیا جاتا اللہ تعالیٰ کی صفات میں. اس لیے وہاں جہاں پر اس میں تفضیل کا صیغہ آتا ہے تو مصنف اس کو نفس صفت کے معنی میں بناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا دوسروں کی صفات کے ساتھ مقابلہ نہیں ہوتا، مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہم کہیں کہ زید اعلم من عمر، تو وہ تو زید بھی عالم ہے، عمر بھی عالم ہے، ایک کا علم زیادہ ہے دوسرے کا کم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ کسی اور کے علم کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. اس میں مقابلہ کرنا اچھا نہیں ہے. فمن هو فی ضلال مبین، اور جو کھلی ہوئی غلطی میں ہو. نزل جوابا لقول کفار مکہ، یہ کفار مکہ کے قول کا جواب ہے. انک فی ضلال وهو الجائی بالہدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کو لانے والے ہیں اور وہ ضلال میں ہیں. اور اعلم بمعنی عالم ہے، یہ وہی جو مصنف فرماتے ہیں ہر جگہ، یہاں بھی فرمائے.
وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب، یہ قرآن کریم کی صداقت ہے کہ آپ نے قرآن کریم کے اترنے اور وحی کے لانے کے لیے کوئی پلاننگ نہیں کی تھی، ہم نے آپ کو نبی بنایا۔ وما كنت ترجو، آپ امید نہیں کرتے تھے کہ آپ کی طرف کتاب اتاری جائے گی، قرآن کریم اتارا جائے گا۔ وہاں قبل سے ربط اگر کوئی کہے تو ایک ربط یہ ہے کہ ہدایت کا بیان ہے، وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب اي الهدى، اور دوسرا ربط ما قبل سے یہ ہے کہ جیسے آپ کے اوپر وحی آئی بغیر امید کی، اسی طرح اللہ تعالیٰ بغیر امید کے آپ کو بغیر اسباب کے مکہ مکرمہ واپس کریں گے۔ لرادک الی معاد، ویسے معاد کا ایک معنی موت بھی ہے، المعاد موت، معاد مقام محمود، معاد جنت، معاد موت، موت بھی ہے۔ ابن کثیر کہتے ہیں فتح مکہ علامت موت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی علامت ہے، اس لیے کہ جب مکہ مکرمہ ہاتھ میں آیا تو بنیاد رکھی گئی مضبوط، بنیاد اس لیے کہ بنیاد اور اساس ہاتھ میں آ گیا، اب باقی کام تو امت کرتی رہے گی۔ فرماتے ہیں وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك، لیکن آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنایا ہے اپنی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ رحمت ہے۔ بعض کہتے استثناء منقطع ہے، اس لیے کہ رحمت ہونا القاء کتاب کی جنس میں سے نہیں ہے تو مستثنیٰ منقطع ہے، بعض کہتے متصل ہے، اس لیے معنی یہ ہے وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب لشيء الا لرحمة من ربك، آپ کی طرف کتاب نہیں اتاری گئی کسی چیز کے لیے مگر رحمت کے لیے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ رحمت بنائے، تو شیء اور رحمت یہ مناسب ہے، اس لیے استثناء متصل۔ رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين، آپ کافروں کے مددگار نہ بنیں، علی دینہم ان کی دین میں، الذی دعوک الیہ جس کی طرف آپ کو بلاتے ہیں، ولا يصدنک عن آیات اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو آپ کو منع نہ کرے۔ یہ لوگ آپ کو اللہ تعالیٰ کی آیات یعنی عمل بالآیات سے منع نہ کریں، آپ عمل بالآیات کریں، آپ دعوت بالآیات کریں۔ ولا يصدن، اصلہ یصدون، یصدونن ہے، یصدونن میں نون کو حذف کیا پہلی نون کو تو یصدون ہو گیا، واو کو بھی حذف کر دیا، واو کو بھی حذف کر دیا اجتماع ساکنین کی وجہ سے، اگرچہ اجتماع ساکنین ایک قول کے مطابق علی حد ہی ہے، اس لیے کہ اس میں شرائط موجود ہیں، پہلا مدہ دوسرا مدغم، لیکن کلمہ ایک نہیں دو کلمے ہیں، تو بہرحال جو بھی ہو اس کو حذف کیا واو کو، تو یہی بن گیا وظیفت نون الرفع، نون رفع محذوف ہے جازم کی وجہ سے، جزم کی وجہ سے، اس لیے کہ نہیں کا صیغہ ہے، اور واو فاعل لالتقائها مع النون الساکنة، کیونکہ اجتماع ساکنین ہوا لاجتماعها مع النون الساکنة فيما بعد، عن آیات اللہ، عن العمل بآیات اللہ، عن دعوت آیات اللہ، اور دعوت زیادہ مناسب ہے اس لیے کہ دعوت انزلت الیک، آپ کی طرف جب اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے تو آپ کا کام یہ ہے کہ دعوت کریں، اے لا ترجع الیہم فی ذلک، آپ ان کی طرف رجوع نہ کریں، فی ذلک اس میں یعنی منع کرنے میں، جب آپ کو منع کرتے ہیں تو آپ ان کی طرف رجوع نہ کریں، آپ دعوت کا کام کرتے رہیں، یہاں فی ذلک فی نزول الآیات الیک، آپ کی طرف جب نزول آیات ہے تو آپ ان سے نہ پوچھیں بلکہ آپ بغیر ان کی رجوع اور پوچھنے کے دین کا کام کریں۔
فی ذالک یعنی ان آیات پر عمل کرنے میں، ان آیات کی دعوت میں، ان آیات کے پہنچانے میں ان سے نہ پوچھو. وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اور لوگوں کو دعوت دے، إِلَىٰ تَوْحِيدِ رَبِّكَ، إِلَىٰ عِبَادَةِ رَبِّكَ، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ مشرکین میں سے نہ ہو جائیں. یہ ہم کو خطاب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے، اعانتہم، ان کی اعانت کی وجہ سے. وَلَمْ يُؤَثِّرْ الْجَازِمَ فِي الْفِعْلِ، اور فعل میں جازم لا تکونن میں اس نے عمل نہیں کیا، اس لیے کہ ماضی ہے اور ماضی مبنی بر فتحہ ہے، تو لا تکونن آئے گا. یہ بنا ہی کیوں کہ مبنی بر فتحہ ہے. وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہ امت کو نہیں ہے، اور آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارے، ان کی عبادت نہ کرے اور نہ پکارے. لا تدعو لا تعبد، لا تدعو مدد نہ مانگے. نہیں منافی عصمت نہیں ہے، معصوم بھی ہے، اور ان کو منع بھی کیا جاتا ہے کہ یہ کام نہ کرے تاکہ دوسروں کے لیے عبرت ہو. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود، کوئی متصرف، کوئی خالق اور مختار کل نہیں ہے. کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہالک ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. تو اگر کوئی اشکال کرے کہ جنت، نار، حور، غلمان، لوح، قلم، ارواح الشہداء، یہ تو ہلاک ہونے والی نہیں ہے یہ چیزیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز ہالک الذات ہے، یعنی قابل ما عدم ہے، قابل عدم ہے. الا وجہ، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کہ وہ قابل العدم نہیں ہے. جتنی چیزیں ہیں وہ سب فنا کی قابل ہے، اگرچہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو فنا نہ کرے لیکن فنا کی قابل ہے. اور منطقی اصطلاح میں آسان کر دیں گے، کل شیء ممکن الا وجہ، ہر چیز ممکن ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، باقی چیز کوئی بھی واجب نہیں ہے. یا معنی یہ ہے کہ کل شیء ہالک الصفات الا وجہ، ہر چیز اس کی صفت ہلاک ہو جائے گی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے. تو جنت اگرچہ موجود ہوگی لیکن اس کی صفت جو اس میں پھل ہے یا لذت ہے، وہ لذت اور نعمتیں ختم ہو جائیں گی، صفت ختم ہو جائے گی. الا وجہ، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی. تو جنت رہے گی لیکن جنت کی صفت نہیں رہے گی، یعنی اس کے پھل بیکار ہو جائیں گے، اس کی عمارتیں بیکار ہوں گی، قابل سکونت نہیں ہوں گی. اور تیسرا معنی یہ ہے کہ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر عمل، شیء سے مراد عمل، ہالک بیکار ہے، الا وجہ مگر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے اور رضا کے لیے ہے. کل عمل باطل الا وجہ. اور چوتھا معنی یہ ہے کہ کل شیء ہالک، ہر چیز ہالک ہے. کل شیء قدر علیہ الہلاک ہالک، یہ کل شیء جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے ساتھ صفت ہوتی ہے. وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ، اور بلقیس کو ہر چیز دی گئی ہے، یعنی کل شیء من ضروریات المملکت، وہاں وہ تقدیر تھی. فَاجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، عَلَى كُلِّ جَبَلٍ اے بِقُرْبِكَ، اس کے ساتھ بِقُرْبِكَ کی صفت مراد ہے جو آپ کی قریب ہے. تو کل شیء اس کے ساتھ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کل شیء من ضروریات اہل مکہ، وہ مراد ہے. یہ نہیں ہے کہ ساری کائنات کی چیزیں وہاں رکھیں گے تو مکہ مکرمہ تو تنگ ہو جائے گا.
تو یہاں بھی کل شیء قدر علیہ الہلاک ہالک الا وجہہ، ہاں اللہ تعالیٰ کی ذات باقی ہے، الا ایاہ، یہ 4 معنی ہو گئے. تو اشکال وارد نہیں ہوتا کہ جنت اور نار فانی نہیں ہے، حور اور غلمان فانی نہیں ہے، لوح اور قلم فانی نہیں ہے، کرسی فانی نہیں ہے، ارواح الشہداء فانی نہیں ہے. الا وجہہ الا ایاہ، وجہہ یعنی یہ مت کہو کہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ، نعوذ باللہ کہ چہرہ فانی نہیں ہے اور باقی ہے، الا ایاہ، اللہ تعالیٰ کی ذات مراد. لہ الحکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے فیصلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع. بالنشور من القبور، یہ سورہ عنکبوت ہے، اور ما قبل کے ساتھ اس کا ربط متعدد وجوہات پر ہے. ایک وجہ یہ ہے کہ ما قبل صورت میں فساد فرعون کا ذکر تھا، فرعون اور قارون کا فساد، اور اس میں فساد قریش کا ذکر ہے کہ قریش فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، وہ مسلمانوں کو اذیت دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ فتنہ اور امتحان میں برقرار رہے. نمبر 2، ما قبل صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ، لیکن آپ کو معاد کی طرف واپس کریں گے، مع المشقۃ ان یترکوا ان یقولوا وهم لا یفتنون، کیا آپ کو فتنہ اور مشقت میں نہیں ڈالا جائے گا؟ ڈالا جائے گا. نمبر 3، ما قبل میں اصحاب المنن کا ذکر تھا، جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تھا، ان کا ذکر تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل. اور اس میں ذکر المحن علی اصحاب المنن، جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے تو مفت نہیں، ان پر مشقتیں آئے گی. وہاں قبل میں بھی ذکر، اس میں بھی ذکر. نمبر 4، وہاں قبل صورت میں ان لوگوں کا ذکر تھا جن کو امتحان میں ڈالا گیا تھا بید قارون و فرعون، فرعون اور قارون کی وجہ سے، بلکہ فرعون ہی کہیے. اور آنے والی صورت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جن پر فتنہ ڈالا گیا تھا لأجل کفار قریش، جن پر کفار قریش نے فتنہ اور امتحان ڈالا تھا. تو وہاں امتحان من جانب فرعون، اور اس میں امتحان من جانب قریش کا ذکر ہے. نمبر 5، ما قبل صورت میں ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، یعنی اس کی طرف اشارت اور نمک کی صورت ہے. لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ، آپ ہجرت کریں گے اور واپس جائیں گے. اور آنے والی صورت میں ہجرت المؤمنین کا ذکر ہے، إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَتُهَاجِرُوا فِيهَا، زمین وسیع ہے، اس میں ہجرت کے لیے تیار رہو. ہجرت المؤمنین، اور ما قبل میں ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 6، ما قبل صورت میں ان لوگوں کا ذکر تھا جنہوں نے قارون کے مال کو دیکھ کر صبر کیا تھا، قارون کے مال کو دیکھ کر صبر کیا تھا، ان کا ذکر تھا. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور بعض لوگوں نے کہا تھا کہ ہمیں کیا ہے، یہ اس کا مال ہے. اور وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون، جنہوں نے مال کو دیکھ کر صبر کیا تھا، ان کا ذکر ہے. اور آنے والی صورت میں بھی صابرین کا ذکر ہے، الذين صبروا یعنی من المؤمنین، وعلى ربهم يتوکلون. تو وہاں صابرین بنی اسرائیل کا ذکر تھا، اور آنے والی صورت میں صابرین من هذه الامت کا ذکر ہے. نمبر 7، ما قبل صورت میں ادع الى ربک کا ذکر ہے کہ آپ دعوت دیا کریں. وادع الى ربک ولا تکونن من المشرکین، اور آنے والی صورت میں دعوت کی لائن میں مشقت کا ذکر ہے کہ صرف آمنا سے کام نہیں چلے گا، وهم لا یفتنون، بلکہ دعوت کی لائن میں آپ پر مشقت آتی رہے گی. نمبر 8،
ما قبل صورت میں تشجیع المؤمنین بذکر موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے مسلمانوں کی تشجیع، مسلمانوں کی تشجیع، تشجیع کے معنی ہے کہ ان کو تسلی دینا اور ان کو بہادر بنانا، مضبوط کرنا. اور آنے والی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے اور لوط علیہ السلام کے قصے وغیرہ سے مسلمانوں کی تشجیع ہے کہ دیکھو تم صبر کرو، بہادر بنو. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، لوط علیہ السلام کو اخراج کی دھمکی دی گئی، اور حضرت صالح علیہ السلام پر کتنے مظالم کیے گئے، استہزاء کیا گیا، شعیب علیہ السلام کے ساتھ استہزاء کیا گیا. یہ نمبر 9 ماقبل صورت میں قارون کے تکبر کا ذکر تھا، قارون کے تکبر کا ذکر تھا اور فرعون کے تکبر کا ذکر تھا. اور آنے والی صورت میں فاستکبروا فی الارض، بعد والے کفار قریش کے تکبر کا ذکر ہے. فاستکبروا فی الارض آئے گا کسی جگہ انشاءاللہ. نمبر 10 ما قبل صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ذکر، لرادک الی معاد. آنے والی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر، انی مہاجر الی ربی، میں اللہ کی اچھی جگہ کی طرف جو اللہ دے دے ہجرت کروں گا. وہاں ہجرت سید المرسلین. آنے والی صورت میں ہجرت ابراہیم علیہ السلام. تلک عشرۃ کاملہ. سورہ عنکبوت مکی ہے، 69 آیتاً. یہ سورت ترتیب قرآنی میں 29 ہے، 29. ترتیب نزولے میں 85 ہے. سورہ روم کے بعد اور متوففین سے پہلے. الف لام میم اللہ اعلم بمرادہ بہ، حقیقت تو یہی ہے. اور الف لام میم الاختبار لائق بالمؤمنین احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا. مسلمان، کامل مسلمان کے ساتھ اختبار مناسب ہے. یا یہ کہ الف لام میم الابتلاء للمؤمنین، مسلمانوں کے لیے ابتلاء ہے، ان کے فائدے کے لیے ہے. احسب الناس ان یترکوا، کیا گمان کرتے ہیں لوگ. احسب الناس انفسهم، انفسهم مفعول اول ہے. اور ان یترکوا متروکین، یہ مفعول ثانی ہے. احسب الناس انفسهم متروکین، کہ ان کو چھوڑ دیا جائے گا، یعنی غیر مفتونین. متروکین کے معنی غیر مفتونین. ان یقولوا آمنا، تو یہ کیا ہوگا. احسب الناس انفسهم، یہ اس کی ترکیب ذرا ایسی ترکیب ہونی چاہیے جس کو عقل قبول کرے اچھی طرح. تو یوں کر دو
احسب الناس انفسهم مفعول اول ہے، اور وهم لا یفتنون یہ ان یترکو یعنی متروکین عن الفتنة کیا گمان کرتے ہیں لوگ اپنے اوپر، متروکین عن الفتنة کہ وہ امتحان سے بچ جائیں گے، بأن یقولوا آمنا اس طرح کہ وہ کہیں گے، بأن یقولوا با مقدر ہو جائے کہ وہ کہیں گے آمنا وهم لا یفتنون، اور ایسے حال میں کہ ان کو فتنہ اور آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا۔ تو ان یترکو اس کو مفعول بنا دے، یعنی غیر ان یترکو اے متروکین عن الفتنة یختبرون ان پر امتحان ڈالا جائے گا، بما یتبین به حقیقت ایمانہم جس سے ان کی ایمان کی حقیقت ظاہر ہو جائے۔ یہ نازل ہوئی ایک جماعت میں جنہوں نے ایمان لایا تھا اور مشرکین نے ان کو اذیت دی تھی، جیسے بلال رضی اللہ عنہ ہے، حضرت خباب ہے، حضرت خبیب ہے، عبداللہ ابن مسعود وغیرہ ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور بتحقیق ہم نے آزمائش ڈالی تھی ان پر، من قبلہم جو ان سے پہلے گزرے ہیں، فَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ صَدَقُوا اور ضرور ظاہر کریں گے ہم ان کو، صدقوا جو اپنی ایمان میں سچے ہیں۔ اللہ کا علم تو ہمیشہ ہے، اس لیے فَلَيَعْلَمَنَّ علم مشاہدۃ، مشاہدہ دوسروں کو دکھانا، تو اللہ تعالیٰ ظاہر کریں گے ان کو جو سچے ہیں۔ اور بھی تعویلات کی ہیں لیکن یہ آسان تعویل ہے۔ صدقوا فی ایمانہم علم مشاہدہ، علم مشاہدے کے ساتھ امتحان کس طرح آئے گا؟ امتحان ہے بشدائد التکلیف کہ ان کو مکلف بنایا جاتا ہے، یہ کرو یہ کرو۔ اسی طرح بفراق الوطن جب ہجرت کریں گے، اسی طرح بالجہاد، جہاد تو ابھی تک آئے نہیں لیکن آنے والا ہے تھا، اور اسی طرح ایک امتحان ہوگا بے ترک الشہوات، جو دل چاہا اس کو چھوڑ دیا، یا بالمصائب، یہ سب چیزیں فتنہ اور آزمائش۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ اور اللہ تعالیٰ یعلمن ظاہر کرے گا کاذبین کو۔ منطقی لوگ کہتے ہیں علم تفصیلی ظاہر ہوگا، علم اجمالی اللہ تعالیٰ کو ہے، لیکن علم تفصیلی جب کوئی چیز ظاہر ہوتی ہے تو اس کو علم تفصیلی کہتے ہیں۔ تو پہلے سے علم اجمالی ہے، بعد میں علم تفصیلی ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو سب کو پہلے معلوم ہے، علم تفصیلی بھی ہے۔ ام حسب الذین یعملون السیئات ان یسبقونا، چلو بس